نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 132 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے بازار سے نیا لوٹا منگوایا اور اسے وضو کے لیے وضو خانے میں رکھ دیا، اور اب تک جس لوٹے سے ہم وضو کیا کرتے تھے اس کے پرانا ہونے کی وجہ سے اسے بیت الخلاء میں رکھ دیا، تو کیا وضو میں مستعمل لوٹے کو بیت الخلاء میں استعمال کرنا صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ضرورت کے موقع پر جس لوٹے سے وضو کیا جاتا ہو اس کو بیت الخلاء میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں جگہ پاک پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران کس ہیئت پر بیٹھنا چاہیے؟ کیا پالتی مار کر بیٹھنا صحیح ہے جبکہ توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہا ہو؟ تو جواباً عرض ہے کہ خطبے کے دوران ویسے تو کوئی خاص ہیئت پر بیٹھنا ثابت نہیں ہے، اور جو عام طور پر مسجد میں دیکھا جاتا ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے رہتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ باندھنا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے اہتمام کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ تو حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے، اور نہ ہی فقہا نے اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے۔ البتہ ادباً یہ ہے کہ باوقار نشست ہونی چاہیے، اور بہتر ہے کہ تشہد کی حالت میں بیٹھیں اور ایسی حیت اختیار نہ کریں جس سے سستی یا نیند کا غلبہ ہو سکتا ہو۔ توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، اور اگر کسی کو تشہد کی طرح دیر تک بیٹھنا مشکل ہو تو وہ چہار زانو آلتی پالتی مار کر بھی بیٹھ سکتا ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سستی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر وہ محلے میں دوسری مسجد میں کسی کام سے گیا، تو وہاں اذان کا وقت ہو رہا تھا لیکن کوئی مؤذن وہاں نہیں تھا، تو اس شخص نے اذان دے دی، تو اس میں شرعاً کوئی حرج ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جس آدمی نے اپنی نماز پڑھ لی ہے اسے دوسری مسجد میں جا کر اذان دینا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، یعنی اذان تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہوگی، اور کراہت کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اپنا فرض ادا کر چکا ہے اور دوسروں کو یہ دعوت دے رہا ہے فرض ادا کرنے کی، تو اس کی دعوت میں اور عمل میں مطابقت نہیں پائی جاتی۔ اب اگر یہ ظہر کی نماز اس دوسری مسجد میں پڑھے گا بھی امام کے پیچھے تو اس کی نماز نفل ہوگی، کیونکہ فرض تو یہ پڑھ کے آ چکا ہے، اور اس نے اذان جو دی ہے وہ فرض کے لیے دی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ اذان نہ دے بلکہ کوئی ایسا شخص اذان دے کہ جس نے پہلے سے نماز ادا نہ کی ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے بالکل سیدھے لیٹنے کو کہا ہے اور ان کا بدن بھی بہت بھاری ہے، اگر اسی حالت میں جنابت لاحق ہو جائے تو غسل کیسے دلائیں؟ کیونکہ جسم کو حرکت دینے سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ شریعت نے ایسی بیماری اور عذر کی حالت میں
غسل جنابت کے بجائے تیمم کی اجازت دی ہے، اس لیے وہ غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کر لے، یعنی مٹی پر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھ پر پھیر لے اور ساتھ میں دوسرا ہاتھ مار کر مٹی پر وہ چہرے پر پھیر لے۔ اس طرح سے اس کا غسل جنابت ادا ہو جائے گا اور وہ پھر نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم آدمی سے مسجد کی فٹنگ وغیرہ کا کام کروایا جا سکتا ہے جبکہ وہ اجرت لے کر کام کر رہا ہے؟ جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو اس سے بھی کام کروا سکتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو کہا جائے کہ بھئی تو پاک صاف رہ کر کے آئے، اور مسجد کے حدود میں رہتے ہوئے بیڑی وغیرہ نہ پیے، اس کا خیال رکھا جائے تو اس سے بھی کام کروانے کی گنجائش ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہماری کرانہ اسٹور ہے کی دکان ہے اور اس میں انڈے بھی بیچتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ گرمی میں انڈے کے کریٹ کی قیمت 130 روپے ہوتی ہے، تو میں انڈا اسٹاک والوں کو بیک وقت بڑی رقم دے دیتا ہوں اور وہ مجھے فی کریٹ 130 کے حساب سے پورے سال اسی ایک ریٹ پر دیتے رہتے ہیں، اور میں ان سے انڈا لے کر اور پھر مارکیٹ میں اپنے ریٹ سے بیچتا رہتا ہوں۔ تو میرا یہ طریقہ انڈے کی تجارت کا صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ معاملہ شرعاً بیع سلم کا ہو سکتا ہے۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیشگی رقم ادا کر دے اور پھر مقررہ وقت پر مبیع جو ہے وصول کر لے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ جتنی انڈے لینے کا ارادہ ہے ان کی تعداد متعین ہو جانی چاہیے پہلے ہی، کہ ہم مثلا 100 کریٹ لیں گے، 200 کریٹ لیں گے۔ دوسرے یہ کہ ادائیگی کا وقت طے ہونا چاہیے کہ اتنی کریٹ فلاں مہینے میں، اتنی فلاں مہینے میں، وہ لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے۔ اور ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جتنے پر معاملہ ہو گیا اس کی پوری قیمت پیشگی ادا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال کسی عالم دین سے آپ رابطہ کر کے اور جو بیع سلم کی شرائط ہیں ان کے لحاظ سے معاملہ کیجئے تو انجام کار یہ معاملہ شرعاً درست ہو جائے گا۔ ان شرائط میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ کھجور میں سود ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ 6 چیزیں ہیں جن کو جب آپس میں خریدا بیچا جائے تو برابر سرابر ہونا چاہیے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کھجور مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی عجوہ ہے، کوئی کلمی ہے، کوئی صفاوی ہے، کوئی سکری ہے، اور ہر ایک کی مالیت بازار میں مختلف ہوتی ہے۔ تو کیا ہر قسم کی کھجور، کسی بھی قسم کی کھجور کے عوض کمی زیادتی سے بیچنا سود کہلائے گا، یا صرف ایک قسم کی کھجور میں سود ہوگا ورنہ نہیں؟ اسی طرح مختلف قسم کی دالوں کا حکم بھی واضح فرما دیں۔ جواباً عرض ہے کہ جو ایک جنس کی چیز ہوتی ہے اس میں جو اس کی اقسام ہوتی ہیں تو سود کے معاملے میں قسموں کے اعتبار سے حکم میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ اچھی کھجور ہو، مہنگی کھجور ہو یا کم قیمت والی کھجور ہو، جب کھجور کا کھجور سے تبادلہ ہوگا تو برابری ضروری ہے۔ ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کھجور کو روپے کے بدلے میں آپ خریدیں اور پھر
جب آپ کو وہ کھجور مل جائے اور جس کو پیسہ ملا ہے اسے پیسہ مل جائے، پھر وہ اس پیسے کے بدلے میں دوسری کھجور کوئی خرید لے، یعنی دو معاملے الگ الگ ہو جائیں تو گنجائش ہوگی، لیکن جب براہ راست تبادلہ ہوگا تو اچھی بری سب کا حکم یکساں ہے۔ یہی حکم گیہوں کے بارے میں، یہی حکم ہر تولی جانے والی ایک جنس کی چیزوں کے بارے میں، ہر ناپی جانے والی ایک جنس کی چیزوں کے بارے میں ہے۔ تو دال اور چاول کا بھی یہی حکم ہے، گیہوں اور جو کا بھی یہی حکم ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک نکاح ہوا ہے کہ قاضی صاحب نے ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے مجلس نکاح میں لڑکے سے قبول کرایا۔ مجلس میں کئی لوگ موجود تھے اور لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہے وہ بھی موجود تھا، لیکن لڑکا موجود نہیں تھا۔ تو اسی مجلس میں ویڈیو کالنگ ہوئی اور لڑکا دوسرے شہر میں تھا۔ قاضی صاحب نے یہ کہا کہ فلاں کی صاحبزادی کا نکاح ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، تم قبول کرتے ہو؟ اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ نکاح شرعاً منعقد ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ نکاح شرعاً صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ من جملہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کرنے والے یا ان کے وکیل ایک مجلس میں موجود ہوں، اور یہاں لڑکا مجلس میں موجود نہیں ہے، دوسری جگہ پر ہے، لہذا اس کا قبول کرنا شرعاً معتبر نہیں ہوا۔ البتہ یہ شکل ہو سکتی تھی کہ وہ باہر رہتے ہوئے اس مجلس میں موجود کسی شخص کو یا خود قاضی صاحب کو اپنی طرف سے نکاح کا وکیل بنا دیتا، اور پھر قاضی صاحب دو گواہوں کے سامنے یہ کہتے کہ میں نے فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا، تو ایسی صورت میں نکاح ہو سکتا تھا۔ اس لیے جس نکاح کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس کو دوبارہ شرعی طریقے پر انجام دینا چاہیے تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ ایک سوال ہے کہ زید اور خالدہ دونوں کالج میں پڑھتے تھے اور دونوں میں دوستی ہو گئی، اور انہوں نے دو گواہوں کے سامنے آپس میں نکاح کر لیا، اور جب تک پڑھائی چلتی رہی وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ جب پڑھائی مکمل ہو گئی اور لڑکی اپنے گھر واپس آ گئی، اور لڑکی نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا کہ میرا اس طرح لڑکے سے نکاح ہو چکا ہے، اس لیے لڑکی کے گھر والوں نے اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ طے کر دیا۔ اب وہ جو پہلا لڑکا ہے جس سے پہلے اس نے کالج میں نکاح کیا تھا، وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے کوئی طلاق بھی نہیں دی ہے باقاعدہ۔ اب باقاعدہ لڑکی والوں نے نکاح کی تقریب منعقد کر کے اور لڑکی کا نکاح دوسرے لڑکے کے ساتھ کرا دیا ہے، اور لڑکی نے بدنامی کے ڈر سے اور گھر والوں سے چھپا رہنے کی وجہ سے پہلے نکاح کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ دوسرا نکاح شرعاً درست ہوا یا نہیں، اور اس دوسرے شوہر کے لیے اگر اس کو علم ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب تک وہ پہلا لڑکا
اسے طلاق نہ دے یا شرعاً تفریق نہ ہو جائے، اس وقت تک اس لڑکی کا کسی بھی دوسرے مرد سے نکاح درست نہیں ہے۔ اور لڑکی کے لیے چھپانا صحیح نہیں تھا، جو بات تھی اسے بتلا دینی چاہیے تھی گھر والوں کو، تاکہ یہ دوسرے نکاح کی نوبت نہ آتی۔ اب دوسرے لڑکے کو جب تک اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے تو وہ شرعاً گنہگار نہیں، لیکن جب اس کو علم ہو جائے اور یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس لڑکی سے فوری طور پر علیحدگی اختیار کر لے، اس کا ساتھ رہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لڑکا جو غائب ہے اور مل نہیں رہا تو اس کا کیا حل ہو؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے، یعنی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے محکمہ شریعہ یا دارالقضاء میں مقدمہ دائر کیا جائے اور پھر اس لڑکے سے رابطے کی کوشش کی جائے۔ اگر بالفرض رابطہ نہ ہو سکے تو 1 سال کی مہلت دے کر کے تفریق کا حکم ہو جائے گا، اور پھر عدت گزار کر اس لڑکی کا نکاح دوسرے لڑکے سے باقاعدہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں اصل معاملے کو چھپانے کی وجہ سے دشواری پیش آتی ہے، اس میں احتیاط لازم ہے۔ اولاً تو ایسے خفیہ نکاح کرنے نہیں چاہیے، شریعت میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے کہ نکاح کا عام اعلان ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی فلاں کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے، کالج کا معاملہ ہو یا غیر کالج کا۔ اس سلسلے میں بے احتیاطی اور لاپرواہی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔